تھے استانبول میں ترکی میں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا اس سال ہی چند مہینے پہلے فروری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹاکی میوزیم میں، ترکی میں مجھے بلایا گیا تھا۔ مہیش بھائی صاحب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، کیا وہ لاٹھی صحیح ہے؟ از اٹ اوریجنل؟ میں نے بھی وہ لاٹھی کو دیکھا، یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا، یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا، لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں، کوئی فرق پڑتا نہیں، لاٹھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے، وہ محفوظ ہے، وہ لاٹھی سے دین ذرا بھی بدلے گا نہیں، ہسٹوریکل ویلیو ہو سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں جیسا آپ نے کہا خلفاء راشدین کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی کئی چیزیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہسٹوریکل ویلیو کیا جاننے کے لیے کیا کرنے پڑے گا، کیونکہ میں بھی ماشاءاللہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، سائنس کے طالب علم ہوں، آپ کو کرنے پڑے گا کاربن ڈیٹنگ، کاربن ڈیٹنگ ایک ٹیکنالوجی ہے C14، وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے، تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاٹھی پہ اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، بائبل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہے، عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے ہے، تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 3400 سال پہلے ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں کون سے دور میں ہے، اور اگر بائبل کا آپ حوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی ہی نہیں، کبھی فلڈ آیا کبھی ایجپٹ ہے، ان سائنٹیفک ہے، تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اس لاٹھی پہ، ان لوگ اجازت دیں گے کیا نہیں مجھے پتا نہیں، اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنے سال، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا، لیکن مجھے ایز اے مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے، اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ مجھے پتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ لاٹھی صحیح ہے کیا نہیں ہے، وہ خلفاء راشدین کی چیزیں صحیح ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں سوال کیجیے۔ My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that it's a important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and the Shia are not joining that in Salah. So what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو، ہندوازم کے بارے میں یا کرسچینٹی کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے ہیں، ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ آپ کا سنہری موقع ہے، ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا، اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو، آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں۔ میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچر ہوتے ہیں اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں، اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا،
20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं, ब्रेक होती है, और कॉलेज के टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेके 4 तक के, जो भी टाइम है लंच ब्रेक तो मिलता है। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते, सलाह भी पढ़ सकते। हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नजदीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते। लेकिन सलाह छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है, ये पढ़ना फर्ज है। और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते, आप जाके बॉयज कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते। सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। यह हदीस है बुखारी की किताब अज़ान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604। और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 352। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब अज़ान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हज़रत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ, नमाज पढ़ते वक्त ये फर्ज है।